آج انسانیت لہو رو رہی ہے۔ مشرق وسطیٰ کی سرزمین ایک بار پھر بارود سے لال ہو چکی ہے، مگر اس بار حملہ صرف زمین پر نہیں ہوا بلکہ ضمیر، غیرت اور عالمی انصاف پر بھی کیا گیا۔ اسرائیل نے ظلم کی وہ حد پار کر دی جو شاید فرعون نے بھی نہ کی ہو۔ رات کے اندھیرے میں بزدلوں کی طرح اس نے ایران پر میزائل برسائے، بم گرائے اور معصوم جانوں کو لقمہ اجل بنا ڈالا۔ یہ کوئی عام حملہ نہ تھا، یہ ایک سوچا سمجھا مکمل منصوبہ بند قاتلانہ حملہ تھا، جس کا مقصد ایران کو کمزور کرنا، اس کی قیادت کو نشانہ بنانا اور پورے خطے میں خوف کا بازار گرم کرنا تھا۔ مگر سوال یہ ہے، آخر کب تک اسرائیل ظلم کرے گا اور دنیا خاموش تماشائی بنی بیٹھی رہے گی؟ کب تک معصوم مسلمان خون میں نہاتے رہیں گے اور عالمی ضمیر سوتا رہے گا؟ تاریخ گواہ ہے کہ ایران نے کبھی کسی پر جنگ مسلط نہیں کی، بلکہ ہمیشہ مزاحمت کی ہے، ہمیشہ مظلوموں کا ساتھ دیا ہے اور اپنے نظریے پر ڈٹ کر کھڑا رہا ہے۔ لیکن آج اسرائیل نے بربریت کی انتہا کر دی جب اس نے ایران کے فوجی قیادت پر حملہ کیا، ان سائنسدانوں کو شہید کیا جو اپنی قوم کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا چاہتے تھے، اور عام شہریوں کو نشانہ بنایا جن کا کسی جنگ سے کوئی تعلق نہ تھا۔ کیا یہ جنگ ہے؟ نہیں، یہ تو کھلی دہشت گردی ہے، یہ تو ایک خونخوار سامراجی سازش ہے۔ اسرائیل جو خود کو مظلوم قوم کہلواتا ہے، آج خود ظالموں کا بادشاہ بن چکا ہے۔ اس کے ہاتھ فلسطینیوں کے خون سے رنگے ہوئے تھے، اب ایرانیوں کا خون بھی ان میں شامل ہو چکا ہے۔ میجر جنرل محمد باقری اور میجر جنرل حسین سلامی جیسے سپوت جنہوں نے اپنی زندگی قوم کی حفاظت کے لیے وقف کی، شہید ہو گئے ہیں۔ ان کی شہادت صرف ایران کا نقصان نہیں بلکہ پورے اسلامی دنیا کے لیے ایک ناقابل تلافی صدمہ ہے۔ ایران کی قیادت پر حملہ، اس کے سائنسدانوں کی ٹارگٹ کلنگ اور عام شہریوں کی لاشیں، یہ سب صرف ایک پیغام ہے۔ جو بھی اسرائیل کے ظلم کے خلاف بولے گا، اسے خاموش کر دیا جائے گا۔ مگر تاریخ نے یہ سکھایا ہے کہ شہادتیں کبھی قوموں کو مٹاتی نہیں بلکہ بیدار کرتی ہیں۔ آج ہر ایرانی کا دل زخمی ہے مگر حوصلہ بلند ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ حملہ ان کے جذبے کو نہیں، صرف جسم کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اسرائیل کے پیچھے چھپے شیطان بھی لرز رہے ہیں کہ کہیں ایران اس ظلم کا ایسا جواب نہ دے جو تاریخ بدل دے۔ کیا اسرائیل یہ بھول گیا ہے کہ ایران محض ایک ملک نہیں بلکہ مزاحمت کی علامت ہے؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ قوم قربانی دینے سے ڈرتی نہیں بلکہ شہادت کو عزت سمجھتی ہے؟ آج ہر ایرانی بچہ، ہر ماں، ہر باپ اور ہر بزرگ ایک ہی صدا لگا رہا ہے، ہمیں شہادت قبول ہے مگر ذلت ہرگز نہیں۔ اور دنیا کی خاموشی، وہ تو ہمیشہ سے ظالم کا ساتھ دیتی آئی ہے۔ اقوام متحدہ، انسانی حقوق کی تنظیمیں، یورپی طاقتیں، سب نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ اگر یہی حملہ کسی مغربی ملک پر ہوتا تو اب تک دنیا چیخ چیخ کر مذمت کر رہی ہوتی، مگر چونکہ مرنے والے مسلمان ہیں اس لیے دنیا کا ضمیر سستا پڑ گیا ہے۔ لیکن یاد رکھو، ظلم کا انجام تباہی ہوتا ہے۔ اسرائیل کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ ہوتا ہے، اور ہر یزید کے لیے ایک حسین ہوتا ہے، اور ہر سامراج کے لیے ایک انقلاب ہوتا ہے۔ ایران کا یہ دکھ، اس کی یہ شہادتیں ایک نئے عزم، ایک نئی مزاحمت اور ایک نئی تاریخ کا پیش خیمہ بن رہی ہیں۔ یہ جنگ میزائلوں سے نہیں، نظریے سے لڑی جا رہی ہے، اور اسرائیل یہ جنگ کبھی نہیں جیت سکتا، کیونکہ ظلم کبھی پائیدار نہیں ہوتا، سچ کبھی نہیں مرتا، اور حق کی آواز کبھی دبائی نہیں جا سکتی۔ ایران پر حملہ کرنے والا شاید یہ سمجھتا تھا کہ وہ ایران کو ڈرا دے گا، توڑ دے گا، مگر اسے یہ اندازہ نہیں کہ ایران وہ ملت ہے جو کربلا کے وارثوں کی نسل ہے۔ یہ وہ قوم ہے جو بکھرتی نہیں، اکٹھی ہوتی ہے۔ یہ وہ قوم ہے جو لاشوں پر بھی نعرہ تکبیر لگاتی ہے، جو ملبے سے بھی عزم کا پہاڑ کھڑا کر دیتی ہے۔ آج اسرائیل کے ظلم کا ایک اور باب کھل چکا ہے، مگر اس بار یہ باب اسرائیل کے زوال کی داستان لکھے گا۔ ایران اب خاموش نہیں رہے گا، یہ قوم ہر شہید کے خون کا حساب لے گی، ہر آنسو کی قیمت وصول کرے گی، اور ہر ظلم کا بدلہ لے کر رہے گی، کیونکہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا صرف ایک حق نہیں، فرض ہے۔ ہم سب کو، پوری امت مسلمہ کو اس ظلم کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا۔ یہ ایران کا نہیں، انسانیت کا مسئلہ ہے۔ اگر آج ہم خاموش رہے تو کل ہمارا نمبر ہوگا۔ اگر آج ہم نے آواز نہ اٹھائی تو کل ہمارے دروازے پر بھی وہی بم گریں گے، وہی میزائل آئیں گے۔ ایران پر حملہ دراصل اسلام پر حملہ ہے۔ یہ حملہ غیرت، حمیت، نظریہ، مزاحمت پر حملہ ہے، اور اگر آج بھی ہم خاموش رہے تو یاد رکھو، کل تاریخ ہم پر لعنت بھیجے گی کہ جب امت کو اٹھنا چاہیے تھا وہ سوئی رہی۔ مگر ہمیں یقین ہے کہ یہ ظلم، یہ بربریت، یہ ناپاک سازشیں ایک دن خود مٹ جائیں گی۔ شہداء کا خون رائگاں نہیں جائے گا، ایران سرخرو ہوگا، اور اسرائیل تمہیں جواب ملے گا، جلد یا بدیر، کیونکہ الظلم لا یدوم، ظلم کبھی قائم نہیں رہتا۔ ہم آپ کو اس کی مکمل تفصیلات بتاتے رہیں گے۔ آپ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنے خیالات کا اظہار بھی ضرور کریں۔